اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ یوٹیوب چینل سیاسی نمونے پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو یہ جو میں آپ کو خبر سنانے لگا ہوں، یوتھیو جو ہے نا بڑے غور سے آپ اسے سنیں، کیونکہ عمران نیازی کے مشکلات کے دن شروع ہو چکے ہیں۔ پرویز علائی وزیر اعلیٰ پنجاب نے انہیں جھنڈی کرا دی ہے۔ پرویز علائی جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ سے بگاڑ نہیں چاہتا۔ اس نے جو ہے نا ہیلے بہانے سے عمران نیازی کو کہہ دیا ہے کہ میں اسمبلیاں ڈیزالو نہیں کروں گا۔ تو اس سے عمران نیازی کے لیے مشکلات میں اور اضافہ ہو چکا ہے۔ دوسری طرف عمران نیازی کی نااہلی کی جو ہے نا تاحیات نااہلی کی تلوار جو ہے اس کے سر پہ لٹک رہی ہے۔ چند دنوں میں اس کا فیصلہ آنے والا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا یہ اس کی چند دنوں میں اس کی گرفتاری متوقع ہے۔ عمران نیازی جو یہ مخلص نہیں ہے پاکستان کے ساتھ، جو مخلص نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، جو مخلص نہیں ہے پاکستانی اداروں کے ساتھ، اگر وہ چاہتا کہ اسمبلیاں ڈیزالو ہوں تو سب سے پہلے وہ اسمبلیاں جو ہے نا خیبر پختونخوا کی جو ہے نا وہ ڈیزالو کرے۔ اس کے بعد بلتستان ہے، آزاد کشمیر ہے، لیکن وہ جو ہے نا سنسیر نہیں ہے، کسی معاملے پہ سنسیر نہیں ہے۔ وہ نہیں چاہتا، کیونکہ جو ہے نا اس کے جو ہے نا سیاست جو ہے نا ایک گڑھے میں جاتی نظر آ رہی ہے۔ اس کا کوئی بھی ایم پی اے اس کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہم 7-8 مہینے پہلے اسمبلیوں سے ہم بیٹھ جائیں، گھر چلے جائیں اور دوبارہ الیکشن کی طرف جائیں۔ تو لیکن بات یہ ہے کہ جو ہے نا پرویز علائی نے 4 مہینے کا ٹائم دیا ہے۔ 4 مہینے میں وہ کہتا ہے کہ میں 4 مہینے یعنی کہ مارچ تک میں اس کو لے کے جانا چاہتا ہوں، مارچ کے بعد میں اسمبلیاں توڑ دوں گا۔ لیکن وہ اس کے ساتھ ایک عجیب قسم کا جو ہے نا مذاق کر رہا ہے نیازی کے ساتھ۔ وہ ایسے ہے کہ جو ہے نا 4 ماہ جو ہے نا مارچ تک وہ لے کے جائے گا۔ اپریل کو رمضان المبارک آ رہا ہے، اپریل کے بعد جو ہے نا یعنی کہ پھر عید آ جائے گی، عید کے بعد بجٹ کا جو ہے نا ایک شروع ہو جائے گا معاملہ۔ تو بجٹ کے بعد ویسے ہی 2 ماہ رہ جاتے ہیں حکومت کے پاس، تو پھر 2 ماہ میں یہ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کرنے والے۔ یہ جو ہے نا اس کی سیاست بالکل زیرو ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے پاس کوئی ایسے معاملات نہیں ہیں کہ وہ اپنے جو ہے نا یوٹرن خان کے پاس کہ وہ اپنے کسی بھی بات پہ اڑا رہے، کسی بھی بات پہ وہ جو ہے نا کنٹینر پہ جو کھڑا ہو کے بولتا ہے وہ تو بالکل جھوٹ اور انتشار پھیلانے والی باتیں کرتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے۔ تو ایک طرف وہ کہتا ہے کہ چند ماہ پہلے اس نے خود ہی کہا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنرل باجوہ صاحب کو تاحیات جو ہے نا ایکسٹینشن دوں۔ اسی نے جو ہے نا زیادہ ایکسٹینشن دی تھی باجوہ صاحب کو، اور پھر ان کے بیان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تاحیات ایکسٹینشن دوں۔ کچھ ماہ پہلے انہوں نے جو ہے نا جب یہ جو ہے نا آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ چل رہا تھا تو حکومت وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دیں۔ آج جب جنرل باجوہ صاحب چلے گئے ہیں تو اب جو ہے نا ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ جی میری سب سے بڑی غلطی تھی، میں نے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی۔ جب آپ کے معاملات ٹھیک ہو رہے تھے تب ٹھیک تھا، جب آپ کے جو ہے نا پیر کی انگلی پہ کھڑے تھے تب ٹھیک ہو رہا تھا، جب آپ کی کرسی آپ کے پاس ملی تھی تب ٹھیک ہو رہا تھا، جب آپ وزیر اعظم تھے تب ٹھیک ہو رہا تھا۔ اب آپ وزیر اعظم نہیں رہے، اب آپ جو ہے نا گھر کو چلے گئے ہیں، اب آپ کی سیاست دفن ہو چکی ہے، تو اب آپ جو ہے نا کہتے ہیں کہ ادارے بھی غلط ہیں، اب آپ کہتے ہیں کہ جو ہے نا جنرل باجوہ صاحب نے بھی غلط کیا۔ تو یہ آپ کی سیاست اب نہیں چلنے والی۔ اب آپ جو ہے نا آپ کی سیاست ختم ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ 2023 کے الیکشن میں 2023 کی الیکشن میں 2/3 اکثریت سے میاں محمد نواز شریف کامیاب ہو کر پاکستان کے جو ہے نا پھر ایک بار وزیر اعظم نامزد ہو گئے، اور آپ کو جو ہے نا کسی بھی جگہ چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ آپ سلیکٹڈ تھے، آپ پہلے سلیکٹڈ تھے، اب آپ ریجیکٹڈ ہو گئے۔ لیکن جو ہے نا جب آپ کو آرمی کے کندھوں پہ بیٹھ کے، جب اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ بیٹھ کے آپ جو ہے نا حکومت میں آئے، جیسے جو ہے نا
خرید و فروخت کی گئی، جیسے آپ کے خلاف عدم اعتماد کو روکا گیا، جیسے پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز رائی کو لایا گیا، یہ سب کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ہر کسی کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ کس کے کندھے پہ بیٹھ کے اقتدار میں آئے تھے، آپ کس کے کندھے پہ بیٹھ کے عیاشیاں کر رہے تھے، توشہ خانہ کے تحائف بیچ رہے تھے۔ جب آپ اقتدار میں آئے آپ نے بھینسیں بیچنی شروع کر دی، جب آپ اقتدار سے گئے جانے لگے تو آپ نے جو ہے نا گھڑیاں بیچنی شروع کر دی، تحائف بیچنے شروع کر دیے۔ آپ نے جو ہے نا اس کو اپنے گھر سمجھا ہوا تھا، آپ نے سوچا تھا کہ میں ہمیشہ اقتدار میں رہوں گا، میں ہمیشہ جو ہے نا یہ ایسے ہی عیاشی کروں گا۔ لیکن عزت اور ذلت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، جو آپ کو عزت دے سکتے ہیں وہ آپ کو ذلت بھی دے سکتے ہیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ نے پاکستان کے ساتھ، پاکستانی عوام کے ساتھ جیسا مذاق کیا، دین اسلام کے ساتھ مذاق کیا، ریاست مدینہ کے نام پہ آپ نے جو اسلام پہ مذاق کیا، یہ آپ کو عوام معاف نہیں کرے گی۔ جنرل الیکشن میں عوام آپ کے جو ہے نا احتساب کرے گی۔ تو آپ کی سیاست جو ہے نا بالکل ایک سمندر برد ہو چکی ہے۔ آپ کے جو ہے نا ساتھی، آپ کے جو ہے آپ کے ساتھ جو آپ کو سہارا دیے ہوئے تھے، لاٹھیاں جو ہے بساکھیاں بنے ہوئے تھے، اب وہ آپ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں، سندھ میں دیکھ لیں، بلتستان میں دیکھ لیں، پنجاب میں دیکھ لیں۔ لیکن آپ کے اب جھوٹے وعدے، فریب اور جو ہے نا یہ کوکینی کا جو ہے آپ کا نشہ ہے وہ اب اترنے والا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان اداروں کے ساتھ جو آپ نے کیا ہے، 4 سال میں آپ نے پاکستان کی معیشت کے ساتھ جو کیا ہے، 4 سال میں آپ نے نوجوانوں کے جو ہے نا حقوق کے ساتھ کیا ہے، نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ کیا ہے، اس کا آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ ایک طرف تو جو ہے نا آپ کہتے ہیں کہ میں آزادی کی بات کرتا ہوں، آزادی حق رائے کی بات کرتا ہوں، ہر کسی کو آزادی ہے، وہ کسی بھی قسم کا خیالات کا اظہار کرے، کسی کی متعلق جو بھی جذبات رکھتا ہے وہ اپنے جذبات کو جو ہے نا عیاں کرے۔ دوسری طرف آپ زمان پارک میں آپ نے جو ہے نا ایک نوگو ایریے کا سما پیدا کیا ہوا ہے، وہاں کوئی آ نہیں سکتا، وہاں سے کوئی گزر نہیں سکتا، وہاں سے کوئی جا نہیں سکتا۔ جو وہاں سے گزرے گا، 2 دن پہلے وہاں سے ایک موٹر سائیکل والا گزرا، ان کی ساتھ اس کی جو ہے نا وائف تھی، لیکن آپ کے جو ہے نا ان لونڈوں لپاڑوں نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی، ان کو پکڑا، ان کو زد و کوب کیا۔ جب آپ کسی کو گالی دیں گے، جب آپ کسی کے خلاف زبان درازی کریں گے، جب آپ کسی کی ذاتیات پہ بات کریں گے تو یہ کنفرم ہے کہ آپ کی ذاتیات پہ بھی بات ہوگی، تو پھر آپ کے جو ہے نا شان پہ بھی بات ہوگی، آپ کو یہ رتبہ ہے جو آپ نے خود ساختہ بنایا ہوا ہے اس پہ بھی بات ہوگی۔ جب آپ چوری کریں گے، جب آپ ڈاکہ ڈالیں گے تو آپ کو لوگ گوڑی چور ضرور کہیں گے۔ جب آپ جو ہے نا ایک طرف ریاست مدینہ میں جو ہے نا آپ دین اسلام کی بات کرتے ہو، آپ کو یاد ہوگا مسجد نبوی میں، مسجد نبوی کی حرمت کا پاس نہ رکھتے ہوئے آپ کے ان یوتھیوں نے جو ہے نا وہاں پہ مسجد نبوی کی بے حرمتی کی اور نعرے بازی کی۔ لندن میں، برطانیہ میں میاں نواز شریف کے گھر کے باہر کیسے جو ہے نا صبح سے لے کے شام تک آپ کے یہ لونڈے لپاڑے بکواس کرتے ہیں، وہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ احسن اقبال کے ساتھ جو بدتمیزی کی وہ آپ کو نظر نہیں آتی؟ آپ کے جو ہے نا زمان پارک کے سامنے اگر کسی نے آپ کو گھڑی چور کہہ دیا تو آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ آپ اتنے بہادر بنے ہوئے ہیں تو آپ جو ہے نا بات کرتے تھے میں اقتدار چھین لوں گا، میں اسلام آباد جاؤں گا، میں دھرنا دوں گا، میں لانگ مارچ کروں گا۔ کہاں گئی آپ کی یہ جرت؟ آپ تو پنڈی تک نہیں جا سکے، آپ تو پنڈی سے واپس آ چکے ہیں۔ لیکن نیازی صاحب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب آپ کی یہ ڈرامے بازی نہیں چلے گی، کیونکہ جو ہے نا 2 دن پہلے جنرل عاصم منیر صاحب کا سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ پاکستانی اداروں کے ساتھ میں کسی کو مذاق نہیں کرنے دوں گا، پاکستانی اداروں کے ساتھ کسی کو بکواس نہیں کرنے دوں گا، پاکستانی سالمیت کے خلاف کسی کی زبان درازی برداشت نہیں کریں گے۔ تو اب آپ کو آپے میں رہنا پڑے گا، اپنی اوقات میں رہنا پڑے گا، ورنہ آپ کے لیے جو ہے نا ڈیالہ کی جیل کی صفائی ہو چکی ہے۔ کسی بھی لمحے آپ کو اور آپ کے پالتو جو ہے نا آپ کے ساتھ جو پھرتے ہیں ان کو کسی بھی وقت اٹھا کے ڈیالہ جیل میں پھینک دیا جائے گا۔
इतने बहादुर है ना तो जाए बनी गाना में, वहां जाके बैठे, वहां जाके अपनी राइश करें। क्यों बैठे हैं जवान पार्क में, क्यों बैठे हैं परवेज इलाही के जो है ना की हिफाजत में? तो उधर आपने जो है ना नोगो एरिया बनाया हुआ है, जमान पार्क में आपने बुल प्रूफ किस्म के शीशे लगा रखे हैं, दीवारें बुल प्रूफ कर ली हैं। आप यहाँ तक कि आप मीडिया के सामने आने से कतराते हैं, बाहर निकलने से कतराते हैं। जब आपकी इतनी औकात नहीं थी, आप इतने जोगे नहीं थे, तो फिर क्यों आपने ये जो है ना मुश्किलात पैदा की खुद के लिए? अभी तो आपको इलेक्शन पे भी निकलना है, आपको अवाम में भी जाना है, आपको अपने गुनाहों का हिसाब भी देना है, तो फिर कहाँ तक जाएंगे आप? ये मामला अब नहीं चलने वाले। आपको अवाम के साथ की गई ज्यादतियों का हिसाब देना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह अगले जो है ना वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होता हूँ। आपका भाई शाहिद बसरा। अस्सलाम वालेकुम।